السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 حقوق کو نہیں جانا اور نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور اس کو سن لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 7واں حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے ساتھ نام لیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح سے نہ لیں جس طرح سے ہم اور آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان خود یا محمد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی آپ کو یا محمد نہیں کہا ہے؟ اب ذرا سوچئے کہ آج کل مسلمان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ لیں، اچھے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم بھی دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح آیت نمبر 9 کے اندر یہ بیان فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی کہ اے مسلمانوں، تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اپنے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اپنے رسول کی مدد کرو، اور تم اپنے رسول کا ادب اور احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب و احترام کریں۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 8واں حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ اللہ کی پناہ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے۔ اپنے لیے ایک مسلمان کو نقصان دہ سمجھتا ہے اور غیروں کو اچھا سمجھتا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے اس بارے میں سخت وارننگ دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی کہ اے ایمان والو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم مسلمانوں کی عادت ہے، آج ہم مسلمانوں کو یہ عادت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے دوسروں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیں، ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کی پناہ کہ جو بھی انسان ایسا کرے گا، کفر کو ایمان پر ترجیح دے گا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے گا، اللہ کے دشمنوں کو پسند کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو وہ انہی میں سمجھا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ جی ہاں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دوست سمجھے۔ لہٰذا یاد رکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو دوست سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دشمن سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔